السلام علیکم بھائی. میں ریڈی ہو گیا ہوں. میں پوڈ کاسٹ پر اور ورچوئل ماسک پر سننے والوں سے کچھ معذرت خواہ ہوں کہ ہمیں کچھ دیر لگ رہی ہے اپنا پروگرام شروع کرنے میں. تو ہم چند سیکنڈ میں جو ہے وہ پروگرام شروع کرنے والے ہیں. تو معذرت کے ساتھ انتظار فرمائیے. تو لاگ آف نہ کیجیے، ہم تھوڑی ہی دیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمیں اس وقت کچھ ٹیکنیکل پرابلمس ہیں جو ہم انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. زیادہ ٹائم جو ہے وہ نہیں لگے گا. بلنک کریٹ کرنے میں کچھ تھوڑی سی پرابلم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم پیور ڈسکشن گروپ میں پھر سے ایک بار محترم شاہد عزیز صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں. ان کو ویلکم کہتے ہیں آور پیور ڈسکشن گروپ. اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نبی کہا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے. محترم شاہد عزیز صاحب، آج تک تو ہم نے بچپن سے مسلمانوں میں یہی سنا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی نبی تھے، اور اس کا میننگ پوچھنے پر وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے جو نہ پڑھ سکتے ہوں نہ لکھ سکتے ہوں اس کو امی کہا جاتا ہے. تو اس ریگارڈنگ آپ سے جانکاری چاہیے اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ مفید جانکاری پردان کریں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. فیصل بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے بالکل یہ درست فرمایا ہے کہ ٹریڈیشنل روایتی جو ہے معنی وہ لفظ امی کے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپلائی کیا جائے وہ یہی لیے جاتے ہیں کہ حضور سلم جو تھے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئیں آ حضرت پر وہ جو ہیں اپنا یونیورسلی اگریڈ ہے کہ آ حضرت ہرا میں تھے تو چیپٹر 96
آیت نمبر 1 سے 5 تک جو تھیں وہ آن حضرت پر نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ بے انتہا رحم کرنے والے، بار بار رحم کرنے والے کے نام سے، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھ، اور تیرا رب سب سے بڑھ کر بزرگی والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی طرف ایک حدیث مروی کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وحی جو تھی یہ نازل ہوئی آن حضرت پر جب وہ حرا کے غار میں تھے، اور فرشتے نے آن حضرت کو آ کے کہا کہ پڑھ، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو پھر فرشتے نے انہیں پکڑ لیا اور انہیں دبایا، اور اس طرح 2-3 دفعہ ہوا، اور اس کے بعد یہ حدیث لمبی ہے، میں نے مختصراً جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بیان کی ہے، تو اپنا اینڈ پہ پھر جو ہے فرشتے نے یہ آیات آن حضرت کو کہا کہ پڑھ۔ تو اب جو ہے یہی بنیاد ہے جو ہے جسے کہا جاتا ہے روایتی جو ہے عقیدہ، کہ آن حضرت جو تھے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے انہوں نے بھی یہ جو ہے حدیث یہ کوٹ کی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس کے مطابق آن حضرت جو تھے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے۔ اور 2 صورتیں جو ہیں، 2 آیات جو ہیں قرآن کی، وہ بھی پیش کی جاتی ہیں اس بارے میں۔ اور وہ آیات جو ہیں وہ اپنا ایک تو ہے چیپٹر 7 ورس 158، اور ایک چیپٹر 29 ورس جو ہے وہ 48۔ تو پہلی آیت جو ہے وہ یہ ہے چیپٹر 7 یعنی سورہ العنکبوت، ورس جو تھا جو ہے ایکچولی میں یہ غلط کی طرف چلا گیا ہوں، سوری، چیپٹر 7 ورس 158 جو ہے وہ یہ ہے الاعراف۔ تو یہ آیت ہے کہ کہہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، سو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول نبی امی پر جو اللہ اور اس کے کلموں پر ایمان لاتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو دوسری آیت جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے پہلے بھی میں یہ پڑھنے لگا تھا، سورہ العنکبوت جو ہے اس کی ہے، اور یہ آیت نمبر 48 ہے، جس میں قرآن کریم فرماتا ہے اور تو اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتا تھا اور نہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا ہے، اس صورت میں اس کو باطل کرنے والے شک کرتے ہیں۔
تو یہ وہ ہے حدیث اور قرآن کی آیات جن کی بنیاد پر یہ جو ہے عقیدہ جو ہے یہ رکھا گیا ہے کہ آن حضرت جو تھے ان کے امی ہونے سے یہ مطلب ہے کہ حضور جو ہے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے. لیکن میری رائے میں یہ جو ہے نا اس پہ غور نہیں کیا گیا کہ فرشتے نے آن حضرت کو کہا کہ پڑھ. تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو کیا خدا تعالیٰ کو اس کا علم نہیں تھا؟ نعوذ باللہ. کہ خدا تعالیٰ نے ایک فرشتہ کتاب دے کے بھیج دیا اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہو کہ پڑھ. خدا تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے. تو پھر میری سینس میں تو یہ مطلب جو ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے وہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے فرشتہ کوئی کتاب لے کے اترا تھا اور وہ کتاب آن حضرت کو دے کے کہتا ہے کہ پڑھ. اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ قریش نے تو یہ چیلنج بھی کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی آپ آسمان پہ چڑھ جائیں اور وہاں سے کتاب جو ہے وہ اتار کے تو لا کے ہمیں دکھائیں تو ہم جو ہے وہ مان جائیں گے. پھر حدیث ہے کہ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہی کیسے آتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ حارث بن ہشام جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ میں نے پوچھا حضرت سے کہ وہی کس طرح آتی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی یہ اس طرح ہے جیسے کہ گھنٹی بج رہی ہو تو جب میسج کلیئر ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ کا تو پھر وہ سچویشن وہ ختم ہو جاتی ہے. تو سم ٹائمز فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے ایک آدمی کی شکل میں تو اپنا وہ مجھے خدا تعالیٰ کا پیغام دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں کہیں بھی کوئی ذکر نہیں کہ کوئی لکھی ہوئی کتاب آتی ہے. ہمیشہ وہی جو تھی وہ زبانی ہوتی تھی، اورل ہوتی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کوئی اپنا کتاب نہیں تھے لے کے آئے جو آپ نے حضرت کو دی اور کہا کہ پڑھ. یہی حدیث جو ہے حضرت عائشہ کی کہ جس کا میں کہا گیا ہے کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ پڑھ تو حضرت نے جواب دیا کہ اپنا میں تو پڑھنا نہیں جانتا. یہ یاد رکھیں یہ ترجمہ ہے، عربی کے الفاظ نہیں. تو یہ ترجمہ جو ہے اس کا ایک آلٹرنیٹیو ترجمہ بھی ہے. آلٹرنیٹیو ترجمہ یہ ہے، متبادل ترجمہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا تھا میں کیا پڑھوں. اور یہ جو ہے متبادل ترجمہ، یہ ترجمان جو ہیں انہوں نے وہیں ساتھ دیا ہوا ہے. بہت سارے جو ہیں مثلاً انگریزی کی جو حدیث کی کتاب میں دیکھ رہا تھا اس میں یہ لکھا ہے I do not know how to read brackets or what shall I read. تو مترجم نے خود یہ ترجمہ جو ہے وہ دیا ہے کہ حضرت یہ نہیں کہہ رہے میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. حضرت یہ فرما رہے ہیں بھئی تم کہہ رہے ہو پڑھ کیا پڑھوں، کتاب تو کوئی ہے نہیں، میں پڑھوں کیا. تو اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت ختیجہ جو ہے جب حضرت واپس تشریف لائے تو وہ ان کے کزن جو تھے حضرت ختیجہ کے، حضرت ختیجہ حضرت کو
ورقہ بن نوفل ان کا نام تھا، ان کے پاس لے گئے۔ تو ہمیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ ورقہ جو تھے وہ عیسائی تھے، اور انہیں اپنا عبرانی پڑھنی لکھنی آتی تھی، اور انہیں یہ بھی علم تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سچائی اور حق کی تلاش میں ہیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ورقہ بن نوفل جو تھے، جو عیسائی تھے اور جنہوں نے عہد نامہ عتیق یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور عہد نامہ جدید یعنی نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس تھے عبرانی میں، اور انہوں نے ان کا عربی ترجمہ بھی کیا ہوا تھا، کرنے کی کوشش کی تھی، تو کیا انہوں نے کبھی یہ جو ہے حق، اس کے متعلق بات چیت حضرت سے جو ہے وہ نہ کی ہوگی؟ تو یہ چیز میری سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر یہ بھی سوچیں کہ حضرت جو تھے وہ اپنا قافلے لے کے جاتے تھے تجارت کے لیے، آج کل جن ملکوں کا نام ہے جارڈن اور شام اور یہ اسرائیل اور فلسطین وغیرہ، تو ہمیں یہ بھی علم ہے کہ وہاں بہت سارے مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے۔ ہمیں علم ہے یہودی رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، بت پرست جو ہے وہ وہاں رہتے تھے۔ تو حضرت جو سچائی اور حق کی تلاش میں تھے، کیا انہوں نے کبھی ان لوگوں سے کوئی بات چیت نہ کی ہوگی کہ سچائی کیا ہے اور حق کیا ہے؟ میری رائے میں تو ظاہر ہے انہوں نے کی ہوگی۔ تو پھر یہ کہنا کہ حضرت پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کو پتہ نہیں تھا کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی عہد نامہ جدید اور قدیم میں کیا لکھا ہے، کہ اس کی بنا پہ آپ اپنا کوئی پیغام بناتے، یہ کوئی خاص مضبوط دلیل میری رائے میں نہیں ہے۔ تو میرے یہ گھر کے ساتھ پادری صاحب رہتے ہیں، کئی دفعہ ان کے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے عیسائیت پر۔ 2 گھر چھوڑ کے ہمارے دوست ہیں، ایک ہندو فیملی ہے، وہ رہتے ہیں، کبھی کبھار ان سے بات چیت ہو جاتی ہے سرسری طور پر، اپنا ان کے عقائد ہمارے عقائد کے بارے میں۔ تو جب آپ ایک گروپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ، اور جب آپ جاب کے سلسلے میں بھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات چیت ہی نہ کریں کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور کیوں ہیں اور کیا ہے اور کیا نہیں؟ تو اس لیے میری سمجھ میں یہ دلیل نہیں بنتی کہ جناب حضرت پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے نہ اپنا عہد نامہ عتیق پڑھا نہ عہد نامہ جدید پڑھا، اس لیے انہیں بالکل ان کے عقائد کا علم نہیں تھا۔ تو اپنا یہ خدا کی طرف سے وحی تھی، ہاں یہ خدا کی طرف سے وحی تھی، لیکن یہ دلیل جو ہے یہ کمزور ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے وہ بڑی شروع کی آیات میں سے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لکھ کے کعبہ شریف جو ہے وہاں لگا دی گئی تھی، اور ساتھ چیلنج تھا قریش کو کہ اس کو مکمل کرتے۔ انہوں نے بڑے لوگ بلائے، بڑے بڑے عالم فاضل لوگ اور شاعر اور یہ اور وہ، کہ جناب یہ چیلنج ہے، یہ اس کو کمپلیٹ کر دیں، اور وہ ناکام ہوئے۔ اور ایک نے تو پڑھ کے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں، یہ خدائی کلام ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو چند ایک لوگ صرف اسلام لائے تھے، تو پھر سورہ کوثر کس نے لکھی تھی کہ وہ لکھ کے تو وہاں لٹکا دی گئی ہے کعبے پہ اس چیلنج کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوست کہے کہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ حضرت نے لکھی تھی، ٹھیک ہے، میں یہ تسلیم کرتا، لیکن یہ تو ثابت کرتا ہے نا کہ شروع سے ہی مسلمانوں میں ایسے لوگ تھے جو پڑھ لکھ سکتے تھے، جس میں سے کسی نے
میری رائے میں تو غالباً وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تھے جنہوں نے لکھ کے یہ لگائے، لیکن اگر وہ نہ بھی تھے تو مسلمانوں میں کوئی جو ہے وہ تو ہوگا جو پڑھ لکھ سکتا تھا۔ دیکھیں ایک اور ہم طرف سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جو مسلمان جو تھے جب ان کو فتح ہو گئی تو قیدی جو تھے وہ اپنا وہ لائے گئے مدینہ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ان قیدیوں سے کیا کیا جائے، 70 تھے۔ تو اپنا پھر فیصلہ ہوا کہ ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ اپنا ہرجانہ پے کریں، جسے اب کہتے ہیں وار ریپریشنز، کہ انہوں نے حملہ کیا اور ہمیں نقصان ہوا تو اس کی تلافی کریں۔ جو غریب ہیں انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو جو وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں ان سے یہ وار ریپریشن لی جائے کہ ہر ایک کے ذمے 10 مسلمان لگا دیے جائیں کہ وہ ان مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے اسلام میں پڑھنے لکھنے کی، لیکن جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا اس میں آن حضرت کا نام شامل نہیں۔ جب اسلام میں پڑھنے لکھنے کو اتنی اہمیت ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جناب یہ تم 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو تو تمہیں آزادی ہے، تو حضور کا نام تو ٹاپ پہ ہونا چاہیے تھا، ٹاپ پہ پہلا نام ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو میں مثال قائم کرتا ہوں۔ آن حضرت جو ہے ہر چیز کی مثال قائم کرتے تھے۔ جنگ خندق کو دیکھ لیں، باقی جو ہیں وہ اپنا کدالے لے کے خندق کھود رہے ہیں، آن حضرت ان کے ساتھ شامل ہیں۔ آن حضرت کا نام وہاں کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ آن حضرت جو ہے انہیں لکھنا پڑھنا خود آتا تھا، تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ ہے بخاری میں ایک اور جو ہے قصہ اس کا ذکر ہے۔ تو اپنا یہ صحیح بخاری جو ہے والیوم 3 بک 49 حدیث 863، تو کتاب ہے پیس میکنگ، اس کا انگریزی ترجمہ ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ آن حضرت سلم جو تھے وہ اپنا عمرہ کرنے کے لیے گئے اور قریش نے روک دیا، اور پھر ٹریٹی ہوئی، معاہدہ ہوا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ، سارا قصہ سب کچھ سب کو پتہ ہے۔ وہ بات اس طرح شروع، جو ٹریٹی اس طرح شروع ہوتی ہے، یہ وہ شرائط ہیں جن پر محمد رسول اللہ اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے۔ تو جب قریش نے پڑھا وہ کہیں گے جی ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے، اگر ہم مانتے کہ آپ محمد رسول اللہ ہیں تو جھگڑا کس بات کا تھا، آپ اس کو چینج کریں۔ یہاں لکھیں محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت نے حضرت علی کو کہا کہ بے شک میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ تو حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ یہاں سے لفظ اللہ کے رسول کاٹ کے تو بن عبداللہ لکھ دو۔ تو حضرت علی جو تھے انہوں نے کہا خدا کی قسم میرے میں اتنی جرأت نہیں کہ میں آپ کے نام کے آگے جو ہے رسول اللہ لکھا ہوا تو وہ کاٹ دوں۔ اب آگے حدیث میں ہے پھر اللہ کے رسول نے وہ کاغذ لے لیا اور خود لکھا، یہ وہ بات ہے جو طے ہوئی ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ۔ اب یہ دیکھیں حدیث میں خود لکھا ہے محمد بن
عبداللہ. تو کہ آن حضرت نے جو یہ جو تھا وہ کہا، سوری، آن حضرت نے یہ خود اپنے ہاتھ سے لکھا. اب یہ جو ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں جی کسی اور صحابی نے لکھ دیا ہوگا یہ وہ. میں تو حیران ہوں کہ اگر حضرت علی میں جرت نہیں تھی کہ رسول اللہ کاٹ کے تو لکھ دیں بن عبداللہ، تو اپنا اور کسی صحابی میں یہ جرت جو ہے وہ کیسے ہونی تھی؟ پھر یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے وہ پرچی لے لی، وہ کاغذ لے لیا اور اس پہ اپنے ہاتھ سے لکھا. تو اپنا اسی طرح بخاری میں ایک اور حدیث ہے، اپنا بک آف نالج حدیث نمبر 65، اس میں لکھا ہے کہ یہ انس بن مالک کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط لکھا. اب لوگ جو ہے بریکٹوں میں اپنی طرف سے چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. بریکٹ میں ترجمے میں لکھا ہوا ہے یعنی ان کو خیال آیا کہ خط لکھا جائے. الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے خط لکھا تو اپنا اور پھر انہوں نے انگوٹھی بنوائی جس پہ محمد رسول اللہ تھے وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہے ساری چیز ہے. تو آپ دیکھیں کہ صرف ایک حدیث نہیں میں نے پیش کی جہاں الفاظ ہوں کہ حضرت نے کوئی کاغذ لے کے تو اس پہ لکھا. یہ 2-3 احادیث ہیں. تو اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بہت عرصے سے جو ہے لوگ یہ تسلیم کرتے چلے آئے ہیں. ایک پرانے فقہا میں سے اور امام ابن کثیر جو ہیں انہوں نے اپنی جو ہے تفسیر اس میں اس کا ذکر کیا ہے کہ جناب پرانے زمانوں میں فقہا تھے جو کہتے تھے کہ حضرت سلم جو ہیں وہ پڑھ لکھ سکتے تھے. تو اپنا لیکن امام ابن کثیر نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، لیکن کم از کم لکھا تو ہے اپنی تفسیر میں. تو ایک آیت جو پیش کی جاتی ہے اس سلسلے میں جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی کہ چیپٹر 29 ورس 48 جو تھا وہ تھا. تو اپنا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ چلے ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میں آلٹرنیٹیو انٹرپریٹیشن جو ہے ان چیزوں کی وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بخاری کی جو حدیث ہے اس میں فرشتے نے کہا پڑھ. اب پڑھ اردو کا لفظ ہے، انگریزی میں ہم کہتے ہیں ریڈ، لیکن عربی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے اقرا. اور اقرا کا مطلب جو ہے وہ پڑھنا. جس طرح ہم بیٹھ کے کتاب پڑھتے ہیں اس زمانے میں تو کتابیں تھیں بہت کم، کہیں خال خال. یہ نہیں، اس کا مطلب ہے اعلان کرنا. جسے کہتے ہیں نا پڑھ دو، پڑھ کر سنا دو. ٹو ڈکلیئر، اعلان کرنا، ٹو پروکلیم. یہ اس طرح کا کتاب پڑھنا نہیں ہے جس طرح کا ہم سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا مصدر جو ہے روٹ جو ہے قاف را حمزہ. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عبرانی سے آیا ہے اس وجہ سے، اور عبرانی میں اس کا مطلب ہے اعلان کرنا. تو جس طرح اقرا بسم ربک الذی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرو.
لوگوں کو بتاؤ کہ خدا تعالیٰ جو ہے اس کی صفات جو ہیں وہ کیا ہے. اور یہ لغات القرآن جو ہے اس میں غلام احمد پرویز صاحب نے صفحہ نمبر 1344 پر یہ کہا ہے. لیکن اس کے علاوہ پروفیسر لین جو تھے وہ پہلے انگریز تھے جنہوں نے عربی انگریزی جو تھی ڈکشنری قرآن کریم کی وہ لکھی. تو وہ بھی یہی بات جو ہے وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اقرا as used in case of this kind signifies properly he read or recited the scripture chanting then he read or recited anything in any manner without or from or in a book. یہ پروفیسر لین جو ہیں اپنی لیکسیکن میں لکھتے ہیں. تو یہ ہے صفحہ 2502 پہ یہ ان کا کومنٹ ہے. تو یہ میں متبادل یہ چیز پیش کرتا ہوں کہ فرشتے نے حضرت کو آ کے کہا کہ اعلان کرو. حضرت نے فرما رہے ہیں کہ بھئی میں کس بات کا اعلان کروں؟ بتاؤ گے تو میں کچھ اعلان کروں گا. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کیا پڑھوں، میں پڑھ نہیں سکتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کس بات کا اعلان کروں. تو یہ جو دوسری آیت ایک پیش کی جاتی ہے چیپٹر 29 ورس 48 کہ تمہارے دائیں ہاتھ نے اس سے پہلے کوئی کتاب تم نے اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں اسے کہا جاتا ہے پڑھی تھی تو اور نہ ہی تمہارے رائٹ ہینڈ نے کوئی لکھی تو نہیں تو ان لوگوں نے شک کرنا تھا. لیکن بات تو یہ ہے کہ اس زمانے میں بہت ہی کم کتابیں ہوتی تھیں تو اور مذہبی کتابیں جو ہیں وہ تو اور بھی کم تھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے تک اور بہت بعد تک الہامی کتابیں جو تھیں، مذہبی کتابیں جو تھیں، اپنی اصلی زبان میں انہیں رکھا جاتا تھا، ان کا ٹرانسلیشن نہیں کیا جاتا تھا. بہت عرصہ بعد کوئی 16ویں 17ویں صدی میں جب پہلا بائبل کا ترجمہ ہوا اپنا انگریزی میں تو لوگ جو ہیں وہ مارنے کو دوڑے ترجمان کو اور اس بیچارے کو انگلستان سے بھاگ کر ہالینڈ جانا پڑا اپنی جان بچانے کے لیے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ الہامی کتابیں جو ہیں وہ اپنی اوریجنل زبان میں ہوتی تھیں. عبرانی میں اور ان زبانوں میں جو ہیں اپنا اناجیل وغیرہ جو ہیں وہ ہوتی تھی. تو میری رائے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عربی پڑھ لکھ سکتے تھے لیکن وہ عبرانی نہیں پڑھ لکھ سکتے تھے. وہ جو ہے بائبل اس لیے نہیں پڑھ سکتے تھے کہ وہ عربی میں تھی نہیں، وہ ایک دوسری زبان میں تھی. تو اور یہ کہنا کہ لکھا نہیں، تو نبی بننے سے پہلے تو حضرت جو ہیں انہوں نے کوئی کسی قسم کا اعلان نہیں کیا تھا کہ بھئی میں نبی ہوں اور میری پیروی وغیرہ کرنی ہوگی. تو یہ جو ہے یہ لکھنا جو ہے یہ تو کتاب جو ہے نازل ہوئی تھی، قرآن کریم تو نازل ہوا تھا، لکھا تو نہیں گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ یہ فکرہ درست ہے کہ تم نے کتاب نہیں لکھی، لیکن اس سے یہ تو نہیں مطلب ثابت ہوتا کہ وہ لکھ نہیں سکتے تھے. دونوں چیزوں میں لکھ نہ سکنا اور لکھ سکنا لیکن نہ لکھنا بہت فرق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت لکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں تھی کہ لوگ اعتراض کرتے کہ بھی تم نے پہلے بھی یہ اسی طرح ہے نا جسے اپنا الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی
پچھلی دفعہ ان کا جو منشور تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور اس دفعہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بحر الانوار جو ہے اس کے والیوم 16 صفحہ نمبر 119 پر لکھا ہے کہ اپنا حضرت کی طرف ایک حدیث ہے کہ حضرت نبی کریم نے فرمایا، ہم ایسے لوگ ہیں جو نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں، قریش میں، عربوں میں کوئی بھی نہیں تھا جو پڑھ لکھ سکے؟ تو پھر قرآن کو لکھا کس نے تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں۔ حضرت ایک عام جو ہے وہ بات جو ہے کہ بیان جو ہے فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ حضرت نے جو تھے ایک قسم کے سیکٹری جو تھے وہ بھی مقرر کیے ہوئے تھے، جو چیزیں جو تھی وہی وغیرہ لکھتے تھے۔ تو پھر اس کا یہ مفہوم لینا کہ کوئی سارے عربوں میں کوئی لکھ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، یہ تو میری رائے میں تو درست نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کی یہ آیت ہے کہ وہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو کہو کہ میں تو خدا کے ہاتھ میں ہوں، تو اور یہ کہو کہ وہ جنہیں کتاب دی گئی اور وہ جو امی لوگ ہیں، اب فقرہ دیکھیں، وہ جنہیں کتاب دی گئی، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب جنہیں کتاب دی جاتی ہے وہ پڑھ لکھ سکتے ہیں؟ اور وہ جو امی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو امی ہے، جو پڑھ لکھ نہیں سکتا، کس چیز کو پڑھ لکھ نہیں سکتا؟ یہاں دیکھیں، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے اس کا مقابلہ کیا گیا ہے ان سے جو امی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک کے پاس خدائی ہدایت ہے، دوسرے جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں۔ تو پھر اس کا یہ مفہوم لینا کہ کوئی سارے عربوں میں کوئی لکھ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا۔ تو یہ ہمیں جس طرح قرآن مقابلہ کر رہے ہیں، اس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں جن کے پاس ہدایت ہے اور جو ہدایت سے محروم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جن کے متعلق امی لکھا ہے ان میں کوئی پڑھ لکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ جو ہیں اپنا ابو جہل اور یہ لوگ جو تھے، یہ بڑے بڑے شاعر تھے اور یہ لکھتے تھے اور پڑھتے تھے، اور ہمیں پتہ ہے، ہمیں صلح حدیبیہ کا بھی پتہ ہے کہ قریش کو جب معاہدہ دیا گیا تو آخر انہوں نے پڑھا نا، جس نے بھی لکھا۔ اگر قریش نے لکھا تو پھر امیوں میں تھے نا لوگ جو لکھ سکتے تھے اور پڑھ سکتے تھے، انہوں نے اعتراض کیا نا معاہدہ پڑھ کے کہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو آپ کیسے جو ہے یہ آیت قرآن کی اس کو تطبیق دیں گے اپنا جو حالات ہمیں تاریخ سے پتہ ہے؟ یہاں امی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، یہاں یہ ہے ہدایت سے محروم۔ تو اگلا لفظ یہ ہے کہ یہاں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُ الْكِتَابَ، کہ یہ ہے اپنا البقرہ آیت نمبر 78 ہے۔ تو یہاں امیون کا مطلب ہے، تو امیون کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، امیون کا مطلب ہے کہ وہ اگنورنٹ ہے۔ یہاں جاہل سے مطلب یہ نہیں کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یہ جہالت جو ہے یہ سمجھ کی جہالت ہے۔ تو اسی طرح اگلی جو آیت ہے
کہ اس میں خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے امیین میں اپنا رسول بھیجا. امی یعلم ہم هو الذی بعث فی الامیون رسولا. تو یہاں تو سارے عربوں کو جاہل کہا گیا ہے، امیون کہا گیا ہے، الٹریٹ کہا گیا ہے. لیکن اگر ہم اس کا یہ ترجمہ کریں کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو پھر ہم اس قصے کا کیا کریں گے کہ حضرت عمر جو تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہن اور بہنوئی جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ ان کے گھر گئے، تو ہمیں علم ہے کہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور تاریخ میں بتاتی ہے کہ انہوں نے قرآن کے وہ صفحے جو تھے وہ چھپا دیے. اب وہ کسی نے تو لکھے تھے. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن اور ان کا بہنوئی دونوں پڑھ لکھ سکتے تھے. یہ تو سب کو پتا ہے. تو پھر امی یون کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے امیوں کی طرف ایک رسول جو تھا وہ بھیجا. تو یہاں امی سے مطلب یہ ہے کہ وہ کس چیز سے جاہل تھے؟ وہ خدا کی ہدایت جو تھی اس سے محروم تھے، وہ اس کو نہیں جانتے تھے. تو اسی طرح ایک اور آیت ہے چیپٹر 25 ورس 5 میں، تو جس کے متعلق ہے میں اب بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرانی کہانیاں جو اس نے لکھ لی ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جو اس نے لکھوائی ہیں، تو وہ یہی سے پڑھائی جاتی ہیں. وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكتتبها. اب ہم پروفیسر لین کی طرف جاتے ہیں. لین اپنی لیکسیکن میں لکھتے ہیں کہ جو ہے لفظ اکتتبہا، اس کے متعلق ان قرآن چیپٹر 25 verse 6 signifies he has written them himself. اور بھی مطلب ہے کسی کو ڈکٹیٹ کیا، کسی سے لکھوائے، لیکن پہلا مطلب یہ ہے he has written them himself. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ پرانی کہانیاں جو اس نے لکھ لی ہیں، تو پھر قرآن امی بھی کہہ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ دیکھیں، ایک نہیں، آپ کوئی عربی کی ڈکشنری اٹھا کے پڑھ لیں تو آپ یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں گے، اور آپ کو اس بات پہ غور کرنا پڑے گا کہ بھئی درست کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں کہ لفظ پھر امی کا مطلب جو ہے جب حضرت کو اپلائی کیا تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ جو میں نے بات کہی پیچھے، یہ المنجد جو ہے اس کے صفحہ نمبر 668 پر یہ اردو کا جو اس کا ترجمہ ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہ جو ہے کہ عربی زبان جو ہے، آپ کو علم ہوگا کہ وہ دوسری زبانوں کی طرح نہیں. عربی جو ہے وہ بیسڈ ہے، انہیں کہتے ہیں مصدر ہوتے ہیں، روٹس ہوتے ہیں. تو وہ روٹ کی جو سگنیفیکنس ہوتی ہے اس سے آپ جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. مثلا یہ جو ہے لفظ امی جو ہے، اس کا روٹ جو ہے، اس کا مصدر جو ہے وہ ہے حمزہ میم میم. سوری، ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں الف، لیکن عربی میں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے. حمزہ میم میم.
اور یہ 119 دفعہ قرآن شریف میں آیا ہے. 35 دفعہ ناؤن کے طور پہ ایک دفعہ امام، 12 دفعہ امام، 6 دفعہ امی، اور 64 دفعہ امت، اور ایک دفعہ امین. تو اس کے مطلب کیا؟ جہاں ناؤن کے طور پہ آیا ہے اس کا مطلب ایک ہے بنیاد، ایک ہے ماں، اور زیادہ تر جو مطلب ہے وہ اس کا ہے ماں. تو اس کا یہ پھر اسی سے لفظ امت اور امام اور یہ سارے لفظ جو ہیں وہ اسی سے جو ہیں وہ نکلے ہیں. تو سگنیفیکنس جو ہے، کی سگنیفیکنس یہ ہے، جسے امی نکلا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل حالت، اس کی اوریجنل سٹیٹ، اس کی بنیاد، اس کی سورس. تو ماں کے لیے امی کیوں استعمال ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بچے کی سورس، اس کی بنیاد جو ہے وہ ماں ہے، وہ ماں سے بچہ نکلتا ہے. اسی لیے جو ہے اس کا لفظ جو ہے وہ اپنا ماں کا وہ استعمال ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ امی جب آپ کسی شخص پر اپلائی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا انسان ہے جس کی حالت بالکل اس بچے کی طرح ہے جو ابھی پیدا ہوا، اور وہ بچہ جو ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ معصوم بھی ہے، وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ پاکیزہ ہے. ماں باپ کا جو بھی مذہب ہو، اس کا بچہ جو ہے وہ پاکیزہ ہے. تو اسی لیے جب حضرت کو امی کہا تو میری رائے میں اس کا مطلب یہ ہے دی امیکولیٹ پروفٹ ہو واز فری آف آل سنس، کہ وہ متقی، وہ نیک نبی جو بالکل معصوم تھا، اتنا معصوم کہ گناہ کا تصور بھی، گناہ کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آ سکتا تھا. تو یہ میری رائے ہے کہ حضرت کو جب قرآن نے امی کہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور پڑھ لکھ نہ سکتے تھے. وہ تاجر تھے، آخر اگر پڑھ لکھ نہیں سکتے تھے تو وہ عرب سے سامان لے جا کے کس طرح شام اور اردن اور جارڈن اور لبنان اور پتہ نہیں کہاں کہاں فروخت کرتے تھے اور حساب رکھتے تھے، اور پھر آ کے حضرت ختیجہ کو حساب دیتے. تو میری ناقص رائے میں کسی کا اس کے ساتھ جو ہے اتفاق کرنا ضروری نہیں، یہ میری تحقیق ہے کہ میری رائے میں جب قرآن میں لفظ امی حضرت سلم کے استعمال کے لیے استعمال ہوا تو اس کا مطلب ہے دی امیکولیٹ پروفٹ، ایسا انسان جس کے ذہن میں گناہ کا تصور تک نہیں آ سکتا. تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ میری گزارشات سے اتفاق کریں. تو یہی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. تو امید ہے کہ آپ اس پر کم از کم غور کریں گے.